ہندوستان کی تاریخ میں کچھ ایسے نام جنہوں نے پوری مسلم کمیونٹی کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایک شخص جو کہتا ہے میں مجدد ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں اور میں نبی ہوں۔ یہ کہانی ہے قادیان سے اٹھنے والے اس دعوے کی جس نے اسلام کی بنیاد ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوششیں کی۔ ایک ایسا شخص جس نے ریفارمر ہونے سے سفر شروع کیا اور نبوت کی جھوٹے دعوے داری تک جا پہنچا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس انسان کی سچائی جاننے کی کوشش کریں گے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ڈس ایگریمنٹ پیدا کر دیا، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ سال 1835 پنجاب کے امرتسر سے تقریباً 60 کلومیٹر قادیان میں پیدا ہوا غلام احمد، جس نے شروع میں اسلام کا سپاہی بن کر لوگوں میں اسلام کو خوب پروموٹ کیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ، جس میں اس نے اسلام کے ڈیفینس میں دلائل دیے۔ اس نے کرسچینٹی اور ہندوازم کی طرف سے اٹھنے والے آبجیکشن کے جواب دیے۔ اس وقت مسلمانوں کے ایک بڑے گروپ نے اس کے اس کام کو سراہا، لیکن کچھ ٹائم بعد آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے خود کو 14ویں صدی کا مجدد یعنی دین کو زندہ کرنے والا بتایا۔ پھر اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ اس نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے اور ان کی آمد مجھ میں پوری ہوئی ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے، لیکن میری نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ہے، یعنی وہ نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں لایا۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ مرزا غلام کتنے گھٹیا طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہا تھا، پہلے خود کو مجدد، پھر مہدی اور مسیح اور آخر میں نبی۔ کیا کوئی ایک آدمی 4 آدمیوں کی جگہ لے سکتا ہے؟ جبکہ قرآن و حدیث میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ مہدی پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا غلام کا مشن جو لوگوں کے سامنے آتا تھا کہ وہ اسلام کا ڈیفینس کرنے آیا ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ کرسچینٹی، ہندوازم اور ایتھیزم کے حملوں سے اسلام کو بچانے آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مسلمانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور اصل قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اس کو رینیول کرنے آیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں کا خدا سے تعلق دوبارہ قائم کرنے اور ریویلیشن کے ذریعے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہے۔ لیکن یہاں بات کچھ اور ہی تھی۔ اس وقت کے اکثر علماء اور مورخین مرزا غلام کے مقاصد کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مرزا غلام کی تحریر کا ایک بڑا پرپس انگریزوں کی سپورٹ اور مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا ختم کرنا تھا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے اپنی تحریروں سے انگریزوں کی اطاعت کو مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے تاکہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ علماء کا ماننا تھا کہ اس کا مقصد ایک ایسی نئی جماعت بنانا تھا جو عام مسلمانوں سے الگ ہو تاکہ مسلمانوں کی ایک جٹتا کو بانٹ دیا جائے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کا راج تھا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں انگریزوں کو ایک ایسے مومنٹ کی ضرورت تھی جو ان کے خلاف جہاد کو ختم کر دے، مسلمانوں کی توجہ سیاسی آزادی سے ہٹا کر مذہبی بحث میں الجھا دے، اور مرزا غلام کی تحریک نے یہ دونوں کام بخوبی سر انجام دیے۔ اسی لیے اسے انگریزوں کی طرف سے بھرپور سپورٹ بھی ملی۔ مرزا غلام کی موت بھی ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ اس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کھڑا کر کے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اس اشتہار میں اس نے دعا کی تھی کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جائے اور اسے طاعون یا ہیضہ جیسی ملحق بیماری لگے۔ لیکن بدقسمتی مرزا غلام کی موت اسی بیماری سے ہوئی جس کا اس نے اشتہار کیا تھا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے۔ وقت گزرتا گیا، انڈیا پاکستان کا پارٹیشن ہوا، لیکن حق کے سپاہی خاموش نہ رہے۔ 1974 کا وہ سال جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک عظیم الشان جنگ لڑی گئی۔ علماء حق نے مرزا غلام کے ماننے والوں کو وہیں لاجواب کیا جہاں وہ اپنے دجل کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی دن کی بحث، ہزاروں پیجز کے دلائل، اور پھر وہ تاریخی ٹائم آیا جب پوری مسلم قوم پکار اٹھی کہ قادیانی غیر مسلم ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج یہ فتنہ ختم نہیں ہوا بلکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں پل کر نئی شکلیں اختیار کر چکا ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر بےہودہ کاموں کی ترغیب دے رہا ہے، سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ان کا نیٹ ورک، ان کے ٹی وی چینلز، ان کی سوشل میڈیا مہم، یہ سب ایک ہی مقصد کے لیے ہے: عقیدہ ختم نبوت کو دھندلا کرنا۔
لیکن یاد رہے جب تک ایک بھی سچا مسلمان زندہ ہے اس فتنے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ محض ایک پولیٹیکل یا سوشل بحث نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی ہماری بقا ہے۔ قادیانیت ایک ایسا کینسر ہے جس نے خود کو اسلام کا نام دے کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کو بتائے کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیا آپ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنا پسند کریں گے جس میں ہم ان فتنوں کی سچائی اور ان کی جھوٹے دعوے داری کو آپ لوگوں تک پہنچائیں؟ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔